میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بلوچستان میں رہ چکا ہوں، ہم لوگ جھولی اس طرح جھولی، مفتی مجیب صاحب ایسی جھولی ہم لوگ بناتے ہیں، یہ جھولی ہے ہماری، دروازے پر جا کر ٹک 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 ٹک، میری ماں یا ہماری بہن نکل گئی، ہاں کون ہو؟ ہم کہتے خطابی، طالب علم کو کہتے خطابی، خطابی آ گیا روٹی لینے کے لیے، ایک روٹی ہمیں صبح کی دے دی، شام کو دے دی صبح والی روٹی، ہم نے اس کو جھولی میں ڈال دیا، کٹورا اتنا سا بڑا سا آگے کیا، اس میں انہوں نے ڈال دی، سالن ڈال دی، دال، اگلے والے گھر پہ گئے، انہوں نے چاول کی روٹی دے دی، کٹورے کے اندر انہوں نے یہ کہ ساگ، پالک کی ساگ انہوں نے ڈال دی، اگلے والے گھر پہ گئے، انہوں نے پرسوں کی روٹی دے دی، وہ بھی ہم نے جھولی میں ڈال دی۔ 50 قسم کی روٹیاں ہماری جھولیوں میں جمع ہوتی ہے، اور 50 قسم کے سالن، بدبودار قسم کے سالن اس کٹورے کے اندر جمع ہو گئے۔ بلوچستان کا حال آپ کو بتا رہا ہوں، اندرون سندھ کا حال میں بتا رہا ہوں، میرا سب سے تعلق ہے، میں گھومتا پھرتا ہوں، میں نے خود یہ واقعات میرے ساتھ پیش آ گئے۔ تو 50 قسم کی روٹیاں آج کی، پرسوں کی، ترسوں کی، کالی، سفید، جوار کی روٹی، مکئی کی روٹی، چاول کی روٹی، گندم کی روٹی، سرخ روٹی، سرخ گندم، سفید گندم، کئی قسم کے گندم یہاں روٹیاں جمع ہو گئی، 50 قسم کی روٹی، 50 قسم کے سالن اس میں جمع ہو گئے۔ آپ یہاں جتنے سرمایہ دار بیٹھے، انشاءاللہ کوئی سرمایہ دار اس روٹی کو کھا نہیں سکے گا، اس کو چبا نہیں سکے گا، چبائے گا تو اس کے حلق سے نہیں جائے گی، حلق سے نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو پھر نکلے گی نہیں، اور اگر نکلے گی تو خون لے کر کے نکلے گی۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اس ملا کا ظالم کا ایسا ہاضمہ ہے، لکڑ بھی ہضم، پتھر بھی ہضم، لکڑ بھی ہضم اور پتھر بھی ہضم، لکڑ بھی ہضم، پتھر۔ کوئی بزرگ کے کوئی سینگ ہوتے ہیں، آؤ مدرسوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ واسطے لوگوں، ڈاکٹر عبدالقدیر پر، ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر قربان جاؤں، وہ ہمارا ہیرو ہے، اس نے ہم پر احسان کیا، ایٹم بم بنائے، ہم اپنے فخر سے سر اونچا کر رہے، ہمارے ملک میں اس قسم کے ہیرو ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام ڈاکٹر عبدالقدیر سے نہیں ڈرتے، وہ ملا سے ڈرتے ہیں۔ اسرافیل اگر ڈرتا ہے تو ملا سے ڈرتا ہے۔ اسرافیل نے سور لیا ہوا، انتظار میں ہے کہ خالق کب اجازت دے دے میں سور کو سب کو تباہ کر دوں، لیکن حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب وہ آتے مدرسوں میں دیکھتے ہیں، رات کو تبلیغوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، جماعتوں کو دیکھتے ہیں، بوڑھے بوڑھوں کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور مولوی کو، معصوم بچوں کو 4 بجے بچے اٹھتے ہیں، 4 بجے ہم ان کو اٹھا دیتے ہیں، جھوم جھوم کر کے 8 بجے تک پڑھتے ہیں، 8 بجے کے بعد سلیمانی چائے ان کو ملتی ہے، اور رات کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے وہ کھاتے، جھوم جھوم کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر 12 بجے تک پڑھتے، 12 بجے کے بعد ایک ایسی دال ان کو ملتی ہے کہ سبحان اللہ، اپنی شکل اس میں نظر آتی ہے، نہ اس میں گھی ہے نہ اس میں مسالہ ہے، کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ ایک طالب علم کھا کر کے دال کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، خدایا تیری مہربانی، تو نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنا دیا۔ دوسرے طلبہ نے، طالب علم نے اس کو تھپڑ مارا، کہا الو کا پٹا، یہ دعا گوشت پر پڑھنے کی ہو، گوشت پر دیں، تو اس کو دال پر پڑھتا۔ اس طرح تم لوگوں نے دال پر پڑھ پڑھ کر کے، بس خدا بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اسی پر راضی ہے، ہمیں اسی طرح دال ہمیشہ کھلاتا ہے۔ تم لوگوں نے سارا کا سارا مسئلہ خراب کیا۔ احتجاج کرو، دال پر نہیں پڑھنا ہے تاکہ خدا کو ترس آ جائے۔ آپ سمجھ، ہمارے مدرسوں میں یہ واقع پیش آ ہے، یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ لڑکوں نے پٹائی کی ہے، دوسروں کہا یہ دعا پڑھنے کی ہے، اس کو گوشت پر آدمی پڑھے، خدا کا شکر ادا کرے، دال پر شکل بھی نظر آ رہی ہے، شکل پر شکل اپنی نظر آ رہی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ خدا واسطے بات ذرا سمجھو، جن لوگوں نے 4 بجے سے قرآن پڑھا، 8 بجے تک سلیمانی چائے پی، 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک دال کھایا، زور سے لے کر عصر تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد رات کو 11 بجے، اب مفتی مجیب اور میرے یہ جو بوڑھے بیٹھے ہوئے میرے سر کے تاج، آپ مجھے کوئی فیس نہیں دے رہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں مولانا شبیر صاحب، میں نے خود دیکھا ہے، یہ بچے 4 بجے سے اٹھ کر کے رات کو 11 بجے تک مسلسل جب قرآن پڑھتے، قرآن پڑھ پڑھ کر کے، اس کے بعد جب یہ بچے رات کو سوتے ہیں، اللہ اکبر، نہ انہوں نے ریڈیو سنا، نہ ٹیلی ویژن، نہ VCR، نہ ننگی تصویریں انہوں نے دیکھی، یہ بچے جھوم جھوم کر کے رات کو 11 بجے تک جب قرآن پڑھتے رہے، اب یہ سو گئے، تھکے ہوئے، ٹوپی ادھر پڑی ہوئی ہے، تکیہ اس کے سر سے نیچے سے نکل گیا، ادھر پڑا ہوا، جوتے اس کے ادھر پڑے ہوئے، بستر کھسک گیا، اس طرح ہو گیا، اور یہ پڑا ہوا خراٹے لے کر کے اس نیند کی حالت میں، اللہ کی قسم، کوئی یاسین پڑھ رہا، کوئی سورہ نور پڑھ رہا، کوئی سورہ کہف پڑھ رہا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہم نے سنا ہے کئی دفعہ۔ آپ مجھے کوئی فیس دے رہا یا میں نے کوئی شراب کی بوتل پی ہے کہ جو آپ کو میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں؟
بزرگ کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جس نے یہ بھی صاف کیا ہوا نماز بھی نہیں پڑھتا، اور جب میری مائیں اور بہنیں بیمار ہو کر کے اس کے پاس جاتی ہے جنات، تو پھر سگریٹ لگا کر کے اس کو تم بزرگ سمجھتے ہو؟ بزرگ یہی ہوتا ہے؟